اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بھوک کا قصہ، دوسرا حصہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لے گئے تو مہاجرین اور انصار صبح صبح سخت سردی میں خندق کھود رہے تھے اور ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کا یہ کام کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکن اور بھوک کو دیکھ کر یہ فرمایا، یا اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس لیے آپ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں یہ شعر پڑھا، ہم نے محمد سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار مدینہ کے آس پاس خندق کھود رہے تھے اور اپنی کمر پر مٹی اٹھا کر باہر لا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، ہم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں گے اسلام پر چلتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے، اے اللہ، اصل بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے، اس لیے مہاجرین اور انصار میں برکت عطا فرما دیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 مٹھی جو اس پگھلی ہوئی چربی میں ان لوگوں کے لیے تیار کیے جاتے تھے جس کا مزہ بدلا ہوا ہوتا اور پھر اس کے سامنے رکھ دیے جاتے اور یہ لوگ بھوکے ہوتے اس لیے کھا جاتے، حالانکہ یہ کھانا بدمزہ، حلق میں اٹکنے والا اور کچھ بدبودار بھی ہوتا۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 95۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ خندق کے دن خندق کھود رہے تھے، ایک سخت اور بڑی چٹان سامنے آ گئی۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ خندق میں ایک سخت چٹان سامنے آ گئی ہے جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میں خود خندق میں اترتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا اور ہم سب نے 3 دن سے کچھ چیز نہیں چکھی تھی۔ بخاری شریف حصہ 2، پیج نمبر 588۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 97۔ آگے ایک لمبی حدیث کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے خندق کھودی اور انہوں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آگے ایک لمبی حدیث کا ذکر ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو ہم صحابہ کرام کی غیبی تائید کے باب میں ذکر کریں گے، اور ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر کی اسی حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس دن صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 800 تھی۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 98۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے باپ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہمیں سریہ میں جہاد کے لیے بھیج دیتے اور ہمارا راستے کا سامان صرف کھجور کی ایک زنبیل ہوتی، اور پہلے ہمارا امیر ایک مٹھی کھجور ہم لوگوں میں بانٹ دیتا، پھر آخر میں ایک کھجور بانٹتا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہے؟ انہوں نے کہا، اے بیٹے، یہ نہ کہو، جب ہمیں ایک کھجور بھی ملنی بند ہو گئی تب ہمیں ایک کھجور کی ضرورت کا اندازہ ہوا۔ حلیہ حصہ 1، پیج نمبر 179۔ حیثمی حصہ 10، پیج نمبر 319۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہمیں قریش کے ایک تجارتی قافلے میں مقابلے کے لیے بھیجا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا، اور آپ نے ہمیں کھجوروں کی ایک زنبیل توشے کے طور پر دی۔ آپ کو اس زنبیل کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی توشہ نہ ملا، اس لیے حضرت ابو عبیدہ ہمیں ایک کھجور دیتے۔ حضرت جابر کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ لوگ ایک کھجور کا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہم ایک کھجور کو ایسے چوستے تھے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے، اور اوپر سے ہم پانی پی لیا کرتے تھے، تو وہ ایک کھجور ہمیں صبح سے رات تک کے لیے کافی ہو جاتی تھی۔ ہم اپنی لاٹھیوں سے پتے جھاڑتے اور انہیں پانی میں بھگور کر کھا لیا کرتے تھے۔ آگے پوری حدیث کا ذکر کیا گیا ہے۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 276۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.